الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہم لوگ وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو بہت سارے لوگ آج کے فتنہ کے زمانے میں نعمت کی ناقدری کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے کسی کو مال دے تو اس وقت اس انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اس مال کو خرچ کہاں کرے گا، کس انداز میں کرے گا۔ یہ صرف خرچ کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ اس کی ذات کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ کس ڈھرے پہ لگے گا، مال ملنے کے بعد اب وہ خود کس کیفیت میں زندگی گزارے گا۔ تو اس انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے جب مال کی نعمت ملتی ہے۔ آج کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب وقت ملتا ہے تو وہاں بھی انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ انسان جو فرصت کا لمحہ ہے، چھٹی کا دن ہے، چھٹی کا وقت ہے، اس کو کہاں لگا رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں لگا رہا ہے، وقت کو ضائع کرنا چاہ رہا ہے، بربادی کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کو جو جمعہ کا دن ملا ہے اس کو صحیح کام میں یوٹیلائز کر رہے ہیں، بہترین کام میں لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس بہانے اللہ تعالی ہم سب کی نجات فرما دے۔ تو آج کا جو درس ہے، ہم لوگوں کا جو درس مسلسل چل رہا ہے عقیدہ اور عبادت کے سلسلے میں، تو آج کا یہ تیسرا درس ہے۔ وہ درس ہے شہادتین کے تعلق سے، وہ چیز جس کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کو سمجھیں گے، اور پھر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں جس کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں وہ بھی جاننا ہے، اور کس بنیاد پر ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں اسے بھی ہمیں جاننا ہے، تاکہ صحیح سچے پکے مسلمان رہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ شہادتین کے تعلق سے شہادتین کا بیان ہوگا، اور پھر شہادتین کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے اندر کوتاہی برتنے یا کمی کوتاہی کرنے کی وجہ سے پھر انسان جو اسلام سے نکل جاتا ہے، جس کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ شہادتین جس کو کلمہ کہا جاتا ہے، بیسک چیز سمجھیں، کلمہ اسلام کی پہلی منزل، پہلی بنیاد، یہ پہلی سیڑھی ہے، اس پہ قدم رکھتے ہیں تو اسلام کے گھر میں، اسلام کی عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کلمہ ہے، یہ کلمہ کتنا ہے؟ ایک ہے یا 6 ہے؟ 6 کلمہ ہے یا ایک کلمہ ہے؟ ایک زور سے بولے، 6 کلمہ ہے یا ایک کلمہ؟ تو جن لوگوں نے 6 بنایا وہ ذاتی کیے یا صحیح کام کیا؟ ذاتی کیے۔ جیسے فرقے بنائے ہیں، اسلام تو ایک چیز کا نام ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، لیکن لوگوں نے مختلف گروہ اور ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، کلمے کو بھی نہیں بخشا، اس کو بھی تقسیم کر دیا۔ 1 کلمہ، 2 کلمہ، 3 کلمہ، 4 کلمہ، 5 کلمہ، 6 کلمہ، 6 کلمے تک لوگوں نے بنا ڈالے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث بتاتا ہوں، حدیث نمبر نوٹ کر لیں، بعد میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، صرف یہ نہیں بلکہ مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے 462 نمبر کی، 462، 462 نمبر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار کو بھیجا، تقریباً 30 افراد تھے۔ وہ لوگ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، اور ایک قبیلہ ایک آدمی کو گرفتار کر لیا۔ ان کا نام ہے ثمامہ بن اسال، بہت مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، ثمامہ بن اسال۔ ان صحابیوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ابھی یہ اسلام کی حالت میں نہیں تھی، گرفتار کر لیا، مسجد نبوی لے کر آئے، اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، آپ نے دیکھا، اور تقریباً 3 دن تک یہ بدھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حسن اخلاق دیکھا تو صحابہ کو عرض کیا کہ ان کو رہا کر دو، چھوڑ دو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکلے اور قریب میں ایک باغیچہ کی طرف گئے، کھجور کے باغ کی طرف گئے، وہاں انہوں نے غسل کیا، اور غسل کر کے پلٹے، پھر مسجد نبوی آئے،
اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھا. کیا کلمہ پڑھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا. اب کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. جب غسل کر کے آئے تھے اور یہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، یا غسل سے پہلے والی جو حیات تھی 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون سے بدھے ہوئے رہے، آپ حالت کفر میں تھے، اسلام میں نہیں تھے. لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، اب اسلام میں داخل ہو گئے. یہی ایک کلمہ ہے. بیسک چیز جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک ہی کلمہ ہے جس کو پڑھ کے کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے. 6 کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی کلمہ ہے. جن لوگوں نے 6 بنایا ہے وہ زیادتی کی ہے اور اسلام کے خلاف کام کیا ہے. ایک ہی کلمہ جو سمپل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب گواہی کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. یہ گواہی کے ساتھ، بغیر گواہی کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی ایک ہی کلمہ ہے، مختلف کلمہ نہیں ہے. جب آپ اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. یہی کہتے ہیں نا. یہی بول کے، یہی کلمہ پڑھ کے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے. تشہد میں بھی وہی آپ کہتے ہیں. 6 کلمہ کہیں نہیں پڑھتے ہیں. تو 6 کلمہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی ایجاد ہے. اس کو نکاح کے وقت بھی لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، نکاح خوانی ہوتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو بہرکیف یہ بنیادی طور پر آپ کو یہ معلوم رہنا چاہیے کلمہ ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. ایک سے زیادہ نہیں، ایک ہی کلمہ پڑھ کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. آج اسی کلمے کی حقیقت کو ہم جانیں گے اور سمجھیں گے. یہ کلمہ کیا ہے؟ اور مسلمانوں کی اکثریت یا تو اس کا معنی نہیں جان رہی ہے، یا اگر لوگ کلمے کا معنی جان رہے ہیں تو نادانستہ طور پر، یا پھر کہہ لیں عمدن کلمے کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم نام نہیں ذکر کریں گے، لیکن جب آپ کلمے کی حقیقت کو سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بڑے بڑے طبقات میں اور مسلمانوں کے وہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو میجورٹی میں ہے، بڑی تعداد میں، وہ لوگ کلمے کی مخالفت کر رہے ہیں. نام تو کلمے کا لے رہے ہیں، اسلام کا لے رہے ہیں، لیکن کلمے کا جو تقاضا ہے، اس کی جو شرط ہے، اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. آئیے کلمے کو ہم سمجھتے ہیں. کلمہ ہمارا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. یہ ہمارا کلمہ ہے، اور کلمہ ایک ہی ہے. اس کلمے کو سمجھیں. اس کلمے میں 2 اجزاء ہیں. اس کلمے میں 2 چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے. کس کس چیز کی گواہی ہے؟ ایک طرف اللہ کی گواہی ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کی گواہی ہے. اللہ کی گواہی کہ بندگی کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی. 2 چیزوں کی گواہی کلمے کے اندر ہے. اب ان دونوں چیزوں کو ہم مفہوم کے ساتھ اور اس کے تقاضے کے ساتھ جانیں گے. کلمے کا جو پہلا جز ہے، پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ زبان سے اقرار کرنے کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات 2 اجزاء سے، 2 حصوں سے مل کر بنا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات. نفی کہتے ہیں انکار کرنے کو، اثبات کہتے ہیں ثابت کرنے کو. تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے 2 اجزاء سے مل کر بنا ہے. اس کا پہلا حصہ لا الہ نفی پر مشتمل ہے. لا الہ جو ہے یہ نفی پر مشتمل ہے. ہم انکار کر رہے ہیں، کسی چیز کا انکار کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ نفی والی بات ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے الا اللہ، یہ اثبات ہے، ثابت کرتے ہیں عبادت کے لائق کوئی نہیں. ایک طرف ہم انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم ثابت مانتے ہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس طرح سے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہو گیا لا معبود بحق الا اللہ. لا معبود بحق، لا معبود. ہم ایک طرف اقرار کرتے ہیں لا معبود، کوئی معبود نہیں. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. لا الہ،
لا معبود لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اللہ اللہ کے ذریعے اللہ کا استثناء کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے۔ تو اس کلمے کا معنی کیا ہو گیا؟ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو کلمہ ہے بڑا حصر کا معنی دے رہا ہے، اس کے اندر حصر کا معنی یہ ہے گھیر دے رہا ہے، بندگی خاص ہے صرف اللہ کے لیے، اس کے اندر بڑا حصار ہے۔ اس طریقے سے کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کا معنی بھی بہت ہی زیادہ بدھا ہوا ہے، اور وہ خاص ہے صرف اللہ کی بندگی کے ساتھ، حصر کا معنی دے رہا ہے۔ لا الہ، کتنا انوکھا اور کتنے عجیب پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ بندگی کے لائق ہے، اللہ معبود ہے، اللہ ایک ہے، لیکن کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا یونیک دیا ہے جس کا معنی حصر کا ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اچھا، جب یہ معنی آپ سمجھتے ہیں، یہ جان رہے ہیں، تو اب بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے کلمہ، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، یہ زبان سے کہہ دینا کافی، اب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی بھی بھول ہے۔ ایک حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بیسک طور پر مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ کا کوئی تقاضا نہیں ہے، کلمہ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، زبان سے کلمہ کہہ دینا یہ کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی مسلمان بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو کیا کہا گیا؟ منافق کہا گیا۔ کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، قرآن نے اس کو منافق کہا ہے، اور قرآن نے اس کو سزا کے طور پہ بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین کا کون سا مقام ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ جہنم میں کئی طبقے ہیں، اور جہنم کا سب سے نچلا طبقہ یہ منافقوں کے لیے خاص ہے، اس کا نام حاویہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حاویہ۔ یہ صرف منافقوں کے لیے، اور اس غداری کی وجہ سے کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں، اللہ تعالیٰ نے غداری کی بہت بڑی سزا رکھی ہے کہ آپ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ کے ایک عہد کیا ہے، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم مریں گے جئیں گے اسلام کے لیے، ہم اسلام پہ عمل کریں گے، لیکن کلمہ پڑھ کے عہد کر کے اللہ سے وعدہ کر کے اس کی غداری کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم رکھا ہے، اور وہ بھی سب سے نچلا طبقہ۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دے گا، اس میں سے کہ یہ منافقین ہیں، اللہ سخت عذاب دے گا۔ اور دوسرا طبقہ ہے، دوسرے لوگ کا دوسرا گروہ ہے آل فرعون کا۔ بڑا ظلم کیا اس نے بندوں پر، اللہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، زمین پر خود کو خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو شدید عذاب دو، آل فرعون کو شدید سے شدید عذاب دو، داخل کرو اس کو عذاب میں۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے، وہ ہے اصحاب مائدہ کا۔ اصحاب مائدہ، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیا نازل ہوتا تھا؟ من و سلوہ نازل ہوتا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے یہ ڈیمانڈ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور یہ قوم کی طرف سے مطالبہ تھا، یہ قوم مطالبہ کر رہی تھی آپ اپنے رب سے کہیے اوپر سے آئے، بنے بنایا، پکانا نہ پڑے، محنت نہ کرنا پڑے، بھائی ایسی چیز ملے گی تو پھر ناشکری کرنے پر کٹائی بھی ہوتی ہے، جو چیز محنت کر کے پاتے ہیں اس کے اندر لذت ہوتی ہے، ٹکاؤ ہوتا ہے، جو چیز آسانی سے ملتی ہے پھر اس کے بعد اس کی سزا، اس کی بھرپائی بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے قوم کو سمجھایا عیسیٰ علیہ السلام نے، ایسا مطالبہ نہ کرو، ایسا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر بھی ضد پہ قوم اڑی ہوئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سورہ مائدہ میں ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے
مائدہ دسترخوان کو نازل کر دے، بنا بنایا بغیر محنت و مشقت کے وہ کھانا، حلوہ بڑا انسان کو میٹھا لگتا ہے، بغیر پکانا، بغیر پکایا ہوا ملے، میز کا کھانا ہمیں مل جائے کمپنی میں کتنا اچھا، کچھ کرنا نہیں، پریس کیا ہوا کپڑا مل جائے، میز کا کھانا مل جائے، خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی آسمان سے ہمیں دسترخوان نازل کر دے ہماری قوم کے لیے، اللہ نے کہا کہ میں نازل تو کر دوں گا، لیکن یاد رکھو اگر ناشکری کیا تو پھر بہت سخت عذاب دیں گے، ایسا عذاب دیں گے، اللہ نے بتایا ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا والوں نے ایسا عذاب دیکھا نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو سخت عذاب دینے کا وعدہ کیا، سخت عذاب دے گا۔ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے 3061 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ دسترخوان نازل بھی ہوا تھا، روٹی اور گوشت تھا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ساتھ ساتھ نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی پابندی کی کرنے کو کہا، تم خیانت نہیں کرنا، تم اس کو اسٹور کر کے نہیں رکھنا، جمع کر کے نہیں رکھنا، کھاتے رہنا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، یہ خیانت بھی کی، اور جو کھانا نازل کیا جاتا تھا اس کو اسٹور کر کے اگلے دن کے لیے بھی یہ لوگ رکھنا شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، لیکن اس کو محدثین نے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے۔ لیکن بہرکیف قرآن میں اس بات کا تو ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دسترخوان نازل کرنے کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی ہے نعمت کے ملنے پر تو بڑا سخت عذاب دیں گے۔ تو ہمیں یہاں اپنے لیے بھی عبرت لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمت دے رہا ہے، صحت کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، گھر کی نعمت ہو، نوکری کی نعمت ہو، پردیس آنے کی نعمت ہو، زندگی کے اندر اللہ جو بھی نعمتیں دے رہا ہے اور اللہ کی جس نعمت کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین گرفت کرے گا اس پر، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، تم کو میں نے یہ نعمت دی تھی، تم کو میں نے وہ نعمت دی تھی، تم کو میں وہ سامان دیا تھا، تم کو میں نے وہ سامان دیا تھا، تم نے اس کی ناقدری کی ہے، اس پر شکر گزار نہیں ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں نعمت دے رہا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا۔ تو معنی اور کیا ہوا کہ صرف زبان سے لا الہ کہہ دے اور کلمے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرے تو وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صرف زبان سے کلمہ کہنا، دل سے کلمہ نہ کہے تو وہ آدمی منافق ہوتا ہے۔ تو ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کلمے کے تقاضے کو بھی جاننا ہے، اس کی شرطوں کو بھی ہمیں جاننا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بیان جو ہے آگے آ رہا ہے۔ تو کلمے کا جو 2 جز ہے، اس کا پہلا جز میں نے بتایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو کلمہ کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ یا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب یہ ہم زبان سے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمیں آخری رسول تسلیم کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ایک طرف ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق ایک اللہ ہے، دوسری طرف اسی کلمے میں اقرار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اسی رسالت میں یہ شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات سے زیادہ ہم محبت کریں گے، تمام چیزوں سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، استاد سے زیادہ، دوست و احباب سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں شامل ہے۔ یہ محبت نظر بھی آنی چاہیے، صرف زبانی نہ ہو، یہ محبت نظر آئے۔ نظر یہ محبت کیسے آئے گی؟
پہچان بتاتے ہیں. پہچان یہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں. یہ یہاں سے محبت نظر آئے گی. نبی سے ہمیں محبت ہے، کدھر سے کیسے نظر آئے گی؟ اس طرح سے نظر آئے گی کہ نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں. تو یہ محمد الرسول اللہ میں یہ چیز داخل بھی ہے، اور اس سے محبت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دعوے میں صادق ہیں، سچے ہیں. ہم عمل کر رہے ہیں، نبی نے جو حکم دیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ داخل اس کے اندر محمد الرسول اللہ کے معنی میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں، اس کی ہمیں تصدیق کرنی ہے، انکار نہیں کر سکتے. نبی نے جو بھی خبر دی ہے، مستقبل کے بارے میں ہو، قیامت کے بارے میں ہو، آخرت کے بارے میں ہو، تقدیر کے بارے میں ہو، دین کے بارے میں ہو، جس حقیقت کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا ہے، ہمیں اطلاع دی ہے، ہمیں من و عن اس کی تصدیق کرنا ہے. نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب معراج سے واپس آئے تو کافروں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا کہ تمہارے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات ہم بیت المقدس چلے گئے، آسمان پہ چلے گئے، معراج پہ چلے گئے، اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں. کیا 40 دن کا سفر ہے یہاں سے مکہ سے بیت المقدس تک کا؟ اتنی دوری کا سفر چند لمحوں میں تمہارا ساتھی کر سکتا ہے؟ عقل میں یہ بات آنے والی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ بات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات برحق ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس طریقے سے تصدیق کریں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں اس کے اندر ذرہ برابر بھی تعامل نہیں ہونا چاہیے، شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے. من و عن فوراً تسلیم کر لیں. محمد کی بات ہے، ہاں بات ہے، چاہے رفع الیدین سے متعلق ہو، آمین سے متعلق ہو. تو یہ چھوٹا مسئلہ میں بتا رہا ہوں نا، ہم تو اسی میں لٹکے ہوئے ہیں. رفع الیدین نہیں مانتے ہیں، آمین نہیں مانتے ہیں، جبکہ نبی کی سنت ہوتی ہے. ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے امام نے نہیں کہا، ہمارے پیر نے نہیں کہا، ہمارے مفتی صاحب نہیں کہتے ہیں، منع کرتے ہیں. اس میں مفتی کی بات کہاں آ گئی؟ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا؟ یہی تو کلمہ ہی تو آج ہمیں سمجھنا ہے. کلمے میں دو ذات کو تسلیم کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کو، دوسری طرف رسول اللہ کو. اللہ کی بندگی ہم کریں گے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یہ دو ذات ہے. یہیں سے آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں کہ نہیں. آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث نہیں مانیں گے، فلاں چیز پر عمل نہیں کریں گے، تو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ میں یہ چیز داخل ہے کہ ہم نبی سے پوری دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کرتے ہیں؟ پتہ اس انداز میں چلے گا کہ جب محمد الرسول اللہ کی حدیث آ جائے، آپ کہیں آمنا صدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. چوں چرا نہیں، حدیث کی کتاب میں آ جائے بس ایمان لے آنا ہے، تسلیم کر لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو، یہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے، جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرنا، اس کی بجاوری کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں اس کی تصدیق کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان چیزوں سے رک جانا، یہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دنیا کے تمام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں داخل ہے. اللہ کی بندگی ایسے کریں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں داخل ہے. اب آپ کلمے کے دونوں جز کا جو معنی میں نے آپ کو بتایا، ان دونوں جز کو مسلم امت پر فٹ کر کے دیکھیں. کلمے کا پہلا جز، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان دونوں جز کو امت مسلمہ پر، مسلم معاشرے پر پیش کر کے دیکھیں، مسلم معاشرہ کس قدر کلمے کے تقاضے اور کلمے کی حقیقت سے دور ہے. مسلم معاشرہ ایک طرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جا رہا ہے، دوسروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، دوسروں سے مانگا جا رہا ہے، دوسروں کے لیے نیاز کی جا رہی ہے، دوسروں کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، دوسروں کے لیے ذبیحہ کیا جا رہا ہے.
یہ سب بندگی کے اعمال اور سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو کلمے کے پہلے جز میں بھی مسلمان طبقہ شرک کے راستے پر ہے، کلمے کی مخالفت میں ہے، اور محمد الرسول اللہ کو بھی اگر فٹ کر کے دیکھیں معاشرے پر، بہت سارے امت کے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکراتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے معنی میں داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں، لیکن نام نہیں لیں گے ہم، لوگ ناراض ہو جائیں گے ہماری بات سن کر، لیکن آپ منطبق کر کے دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، حج دیکھیں، سارے معاملات اماموں سے لیتے ہیں، پیروں سے لیتے ہیں، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ان سے لیتے ہی نہیں، ہم ان کی شان گھٹاتے ہیں، ہم ان کا مقام گھٹاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مقام ہے، بہت نام ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات نہیں لیتے ہیں آپ مقام گھٹاتے ہیں، آپ رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، آگے جب بات آئے گی تو پتہ چلے گا کہ لوگ سنت کا مذاق تک اڑاتے ہیں، سنت کا استہزاء کرتے ہیں، صرف اس لیے استہزاء کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں وہ نہیں لکھا ہوا ہے، صرف اس لیے استہزاء کرتے ہیں۔ آپ کے مذہب سے کیا مطلب ہے؟ دین اسلام تو ایک گروہ کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے آپ اس کو مانیں، چاہے آپ کی کتاب میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، وہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اسلام ہے، وہی دین ہے۔ تو یہ جو کلمہ کا دو جز ہے، ایک طرف اللہ کی گواہی دینا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، ان دونوں جز کو ہم سمجھیں کہ ہم بندگی صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کے احکام کے مطابق گزاریں گے۔ اب آتے ہیں کلمے کی شرطوں کو جانتے ہیں، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے، اور کلمہ ایک ہی ہے، 6 کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی اصلاح ہو جانی چاہیے، کلمہ 6 نہیں ہے، کلمہ ایک ہے۔ ایک ہی کلمہ پڑھ کے جتنے بھی صحابی اسلام میں داخل ہوئے ہیں کتنا کلمہ پڑھتے تھے؟ ایک کلمہ پڑھتے تھے۔ اور ایک مثال آپ کو بخاری کی حدیث سے میں نے دے دی ہے، بخاری کی حدیث نمبر کتنا میں نے بتایا؟ 462 نمبر، آپ بخاری شریف کھول کے دیکھ سکتے بڑا آسانی سے، کہ ایک صحابی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں تھے، اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے، یہی ہمارا ایک کلمہ ہے، تو ہم جو ہے کلمہ ایک ہی تسلیم کریں گے۔ اب کلمے کے جو ہے کچھ تقاضے ہیں، کلمے کی شرطیں ہیں، عموماً 8 شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ جس کتاب سے میں درس دے رہا ہوں اس کتاب میں 7 شرطوں کو ذکر کیا گیا، یہ اہم چیزیں ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ جنت میں داخل ہونے کی کنجی ہے نا، تو جو بھی کنجی ہوتی ہے، کنجی میں دانے بنے ہوتے، دندانے، آپ نے دیکھا ہوگا کنجی سیدھی نہیں ہوتی، اس کے اندر دانے بنے ہوتے ہیں۔ تو کلمہ کی جو شرطیں ہیں آپ سمجھ لیں کنجی کے وہی دانے ہیں۔ ان شرطوں کو فالو نہیں کریں گے تو جنت کا دروازہ اس چابی سے نہیں کھول پائیں گے۔ چابی تو مل جائے گی، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت کی چابی مل جائے گی، لیکن اس چابی سے جنت کا دروازہ اسی وقت کھول پائیں گے جب آپ کلمہ کی شرطوں کو پورا کریں گے۔ آئیے کلمہ کی شرطوں کو جانتے ہیں۔ کلمہ کی چند شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو پڑھ کے انسان اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کا معنی پہلی فرصت میں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ اس کا معنی نہیں جان پائیں گے صحیح سے، اسلام میں داخل کیسے ہو پائیں گے؟ کس بنیاد پہ داخل ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا معنی جاننا۔ اللہ نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ، اللہ نے حکم دیا تم جانو، تم مانو، پہچانو، علم حاصل کرو، فَعْلَمْ، تم اس بات کی جانکاری حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو اس بات کو کہ وہ اللہ وہی اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے حکم بھی دیا جانو۔ تو کلمے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کلمے کا معنی جانیں۔ تو ابھی کلمے کا معنی ہم نے 2 اجزاء کے جو معنی تھے وہ صحیح معنی آپ کو بیان کر دیے، یہ صحیح معنی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کلمے کا صحیح معنی نہیں جانیں گے کلمے کا صحیح تقاضا نہیں پورا کر پائیں گے۔ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بندگی خالص اللہ کی بندگی ہوگی یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو سفارشی بھی بنائیں گے، ان کو بھی شریک اور ساجی بنائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو کلمہ کا
مکمل اور صحیح معنی اور مفہوم اس انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر کلمے کا صحیح معنی نہیں جان پا رہا ہے، کلمے کا صحیح معنی نہیں جانتا ہے، تو وہ انسان کلمے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ زبان سے تو کلمہ کہہ دیا لیکن فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ کلمے کا جب تک معنی اور مفہوم نہیں جان رہا ہے وہ کلمے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے کلمہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمے کا صحیح طور پر معنی جانے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ کلمے کا دوسری شرط یقین ہے۔ کلمے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ مانتے تو ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور وہ یقین اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کلمے پر، جس کلمے پر آپ نے ایمان لایا، جس کلمے کا بھی آپ نے علم حاصل کر لیا، اس کلمے پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ اور یقین کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے نہیں، دل سے ہوتا ہے اس کا تعلق۔ گویا کہ آپ زبان سے اقرار کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب آپ دل سے اس کو یقین بھی کریں، آپ کا دل اس پر مطمئن ہو کہ یہ جو کلمہ ہے یا جو اس کلمے کا معنی ہے برحق ہے۔ ہم اس پر دل کی گہرائی سے اور یقین قلب سے، یعنی قلبی یقین کے ساتھ اس کلمے کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلمے پر یقین ہونا چاہیے، اندرون دل سے، صمیم قلب سے، قلب کی دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ اس کلمے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو کلمہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ کلمہ پر ہمارا یقین ہو، ایسا یقین ہو جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کلمے میں ذرہ برابر بھی اس میں شک میں داخل ہو گئے تو آج دیکھتے ہوں گے فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور جے شری رام یا فلاں جو ہے اور اسلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی دیوالی منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، ہندوؤں کا کام کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ تو سمجھا ہی نہیں ہے، زبان سے پڑھ لیا لیکن کلمے کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا، اس پر اس کو یقین نہیں ہے۔ اسلام کا ایک طرف مذاق بھی اڑا رہا ہے اور دوسری طرف وہ خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، اسلام کی توہین کا بھی کام کر رہا ہے، دوسری طرف وہ مسلمان بھی بنا بیٹھا ہوا ہے، اسلام مخالف کام بھی کر رہا ہے، اپنی زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، دھڑلے سے کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں، اور اسلام مخالف باتیں کرتا ہے، اسلام مخالف کام کرتا ہے، کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی عار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب کلمے کا یا تو معنی نہیں جانتا ہے یا اس کی حقیقت نہیں جانتا، اس پر یقین نہیں اسے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ والا نعرہ بھی چل رہا ہے جو لیبرل کا نعرہ ہے آج کل، جو لیبرل والا جو مسئلہ ہے، سب ٹھیک، سب ٹھیک، یہ ٹھیک، وہ ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، اسلام ٹھیک، ہندو ٹھیک، کافر ٹھیک، مسیحی ٹھیک، سب ٹھیک، دنیا میں سب ٹھیک۔ یہ ٹھیک ٹھاک والا کام نہیں صحیح ہے۔ اسلام حق ہے، اسلام ہی صحیح، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام۔ سب ٹھیک نہیں ہے، سب ٹھیک تو پھر آپ کو نہ کلمے پر یقین ہے، نہ اس پر آپ نے صحیح سے ایمان لایا ہے، نہ آپ نے اس کا صحیح معنی مفہوم ابھی تک سمجھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے کلمے کا صحیح معنی۔ کلمے کا صحیح معنی جانیں گے تو پتہ چلے گا سب ٹھیک نہیں، صرف ایک ٹھیک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف ایک ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلمے کی دوسری شرط یہ ہے کہ کلمے پر یقین ہو، دل سے یقین ہو، ایسا یقین ہو کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کلمے کی تیسری شرط یہ ہے کہ کلمے کو قبول کریں، اس کا جو تقاضا ہے اسے قبول کریں۔ کلمے کو قبول کریں کا مطلب یہ جو حکم دیتا ہے، یہ جو آرڈر کرتا ہے، یہ کچھ بتاتا ہے، یہ کچھ سمجھا رہا ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو تقاضا ہے، ہم دل سے قبول کر رہے ہیں، تیار ہیں۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، جب نماز پڑھنے کی باری آئی، بھاری لگ رہا ہے نا بھائی، ہم تو کلمہ بس پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں مانیں گے، دل سے آپ قبول نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب کلمے کا جو تقاضا ہے دل سے پورا ہونا چاہیے، دل سے قبول کریں آپ۔ کلمے کا جو بھی تقاضا ہے ہم دل سے اسے قبول کریں، اور یہ تیسری شرط ہے۔ جب چوتھی شرط سنیں گے تو اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ کلمے کی چوتھی شرط ہے، جو ہم کلمہ جو کچھ تقاضا کر رہا ہے اس کو جو ہم قبول کر رہے ہیں، اب اس تقاضے کو عملی جامہ پہنائیں گے، اس کو اطاعت کہتے ہیں، انقیاد یا اطاعت کہتے ہیں۔ کلمے کی چوتھی شرط اطاعت کرنا، اور اطاعت کس کی؟ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ کلمے کی چوتھی شرط ہے۔ ایک طرف قبول ہے، دوسری طرف اطاعت ہے۔ ایک طرف آپ نے قبول کر لیا زبان سے کلمے کا جو تقاضا ہے، ٹھیک ہے، ہم دل سے اسے قبول کرتے ہیں، اب آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ ایک طرف قول ہے، دوسری طرف عمل ہے، عملی جامہ بھی پہنانا ہے۔ صرف کلمہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
آپ زبان سے صرف لا الہ کہیں، اس پر عمل کر کے نہ دکھائیں، اس کا تقاضا پورا نہ کریں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو کلمہ کی چوتھی شرط ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، یعنی کلمہ جو حکم دے رہا ہے، جو تقاضا کر رہا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کو آپ پورا کر کے دکھائیں گے۔ یہ کلمہ کی چوتھی شرط ہے۔ کلمہ کی پانچویں شرط ہے صداقت۔ جو کچھ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، یا کلمہ کا معنی جان لیا، کلمہ پر یقین کر لیا، کلمہ کے تقاضے کو قبول کر لیا، اور کلمہ کے تقاضے کو قبول کر کے آپ اس کو عملی جامہ پہنا دیا، اب اس معاملے میں آپ بالکل سچے ہوں، اس کو کہتے ہیں صداقت۔ پانچویں شرط کلمہ کی صداقت۔ اسی کو ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، صادقا من قلبہ دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، کیسے کہا؟ صادقا من قلبی، دل کی صداقت کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ ہر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہر کلمہ کو جنت میں نہیں جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبی، جو آدمی دل کی صداقت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو جو کلمہ جس کا آپ نے معنی جانا، جس پر آپ نے یقین کیا ہے، جس کو آپ نے قبول کیا ہے، جس کی آپ نے اطاعت کی ہے، اب ان معاملات میں آپ صادق ہوں، سچے ہوں، ان تمام معاملات میں آپ سچے ہونے چاہیے، تب جا کر کے یہ کلمہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ کلمہ کی پانچویں شرط تھی۔ کلمہ کی چھٹی شرط ہے اخلاص۔ آپ کلمہ کا جو تقاضا ہے، یا کلمہ کہتا ہے ایک اللہ کی بندگی کریں، خالص ایک اللہ کی بندگی کریں، اس میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہ کریں، یہ اخلاص ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی، اور بندگی تک کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا طریقہ نہیں۔ طریقہ عبادت یا دین پر چلنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی مرضی سے نہیں۔ بندگی اللہ کی، طریقہ محمد الرسول اللہ کا۔ یہی کلمے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے۔ کلمے کی حقیقت ہمیں یہی ہے، اللہ کی بندگی کرو ایسی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہی کلمے کو اگر مختصر الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہیں نا، کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یہ ہے، اللہ کی بندگی ایسی کرو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا اللہ کے دین پر ایسے چلو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر چل کے دکھایا ہے۔ اگر ایک جملے میں کلمے کو اگر سمجھیں تو یہی بات کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کلمے کی جو ہے چھٹی شرط تھی کہ رب کی بندگی ایسے کریں کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی غیر اللہ کی شرکت نہ ہو، خالص ایک اللہ کی بندگی کریں۔ یہ کلمے کی چھٹی شرط ہے۔ کلمے کی ساتویں شرط ہے کلمے سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کلمے سے محبت۔ کلمے سے محبت یعنی جو آدمی اس کلمے سے بھی محبت ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے سے محبت، جو یہ کلمہ کہے اس سے محبت، جو کلمے کا تقاضا ہے اس سے محبت۔ کلمہ جو حکم دیتا ہے، تقاضا ہے، جو کلمہ کہہ رہا ہے کہ اب تو نے اللہ سے عہد و پیمان کر لیا، اب یہ کام کرو، اب وہ کام کرو، اب دین پر، اس دین پر چلو، اب اس راستے پر چلو، یہ کام مت کرو، یہ کام کرو۔ اب کلمہ جو حکم دے رہا ہے، جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نا، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس سے نفرت نہیں۔ دل کے بوجھ کے ساتھ دین پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ کلمے پر عمل بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، دل کی رغبت نہ ہو، خواہش نہ ہو، یا مرضی نہ ہو، دل اس پر خوش نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کلمے سے محبت ہو، کلمہ جو تقاضا کرے اس سے محبت ہو، کلمہ پر جو لوگ چلنے والے ان تمام لوگوں سے محبت ہو۔ اور محبت کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت ہو، اس کے بعد سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو، پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں جتنے مسلمان آ رہے ہیں کلمے پہ چلنے والے، ان تمام لوگوں سے محبت ہو۔ یہ ہے کلمہ کی ساتویں شرط، محبت۔ آج اگر اہل فلسطین سے ہمیں محبت ہے تو محبت اس بنیاد پر ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں۔ اسرائیل سے ہمیں نفرت ہے اس بنیاد پر ہے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہے نا۔ اہل فلسطین سے کیوں محبت ہے، یا دنیا میں کسی خطے میں کسی بھی جگہ کوئی مسلمان رہتا سہتا ہے، ہمیں اس سے محبت صرف اس بنیاد پر کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان دین کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں۔ تو کلمہ کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے تمام مسلمانوں سے محبت ہے۔ تو یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کلمے سے محبت کریں،
کلمے کے تقاضے سے محبت کریں، کلمہ پڑھنے والے سے محبت کریں، اور محبت کا سب سے بڑا معیار اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، اس کے بعد دنیا کے لوگوں سے محبت ہو، درجہ بدرجہ، جیسے درجہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی درجے کے حساب سے محبت کا وہ معیار اور مقام دیں گے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے کلمے کا معنی بتایا، کلمے کی شرطیں بتائی۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں، یہ جو اسلام میں داخل ہو گئے، ابھی آپ کو میں نے اسلام میں داخل کیا، اسلام میں داخل ہونے کا پروسیس بتایا، اسلام میں داخل ہونے کی چیزیں بتایا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جسے انسان کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا، جیسے آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں، آپ نوکری حاصل کرتے ہیں، آپ کو کچھ ڈیوٹی دی جاتی ہے، آپ کو کچھ پابندی دی جاتی ہے، آپ اوتھ لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں یا عہد لکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اس رول کو فالو کروں گا، یہ کام اور یہ ڈیوٹی میں نبھاؤں گا۔ کلمہ بھی اسی طرح کا تقاضا کرتا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ پابند ہوتے ہیں، آپ ایک عہد لیتے ہیں، آپ ایک اوتھ لیتے ہیں، آپ ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ اسلام کے کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب اسلام کی جو پابندی ہے، کلمے کا جو تقاضا ہے، اس کی شرط ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے جو اسلام کے جو شعائر ہیں، اسلام کے جو حقوق اور واجبات اور جو فرائض ہیں، ان کی پابندی کروں گا۔ اگر آپ کلمہ پڑھ کے ان کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جو عہد آپ نے کیا تو وہ عہد توڑ رہے ہیں، جس کام کے کرنے کا آپ نے ذمہ داری لی ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ پر حکم لگے گا نا۔ آپ نے ایک ذمہ داری سنبھالی ہے، آپ نے ایک کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ایک عہدہ لیا تھا، آپ نے ایک عہد کیا تھا، اس عہد کو توڑیں گے تو آپ پر حکم لگے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں نواقض اسلام، اسلام سے نکالنے والی چیزیں۔ کلمہ جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے یا کلمہ کی بنیاد پر جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں، جن شاعر کی پابندی ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے، ان واجبات اور شاعر کی پابندی ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ان میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کی پابندی نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرتے، تو ہمارے اوپر حکم لگے گا۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں نواقض اسلام کو بیان کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان اگر انجام دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سے امور ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ ہمارے لیے بیسک چیزوں میں سے، بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، اس لیے ہم اس کو جانیں۔ ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے۔ نواقض اسلام، اسلام کو توڑنے والی چیزیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نواقض وضو، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے، ہم بستری کرتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتے ہیں ان صورتوں میں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے اعمال ہیں جس نے کرنے سے اسلام ہی ٹوٹ جاتا ہے، اسلام ہی ٹوٹ جاتا ہے، خطرہ نہیں، اسلام ٹوٹ ہی جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کا عہد جو اسلام کے ساتھ تھا، مسلمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ اسلام میں آئے تھے، آپ نے یہ عہد کر لیا میں مسلمان ہوں، لیکن بعض ایسی چیزیں جس کے کرنے کی وجہ سے آپ کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، اسلام سے آپ نکل جاتے ہیں۔ تو علماء کرام نے بہت سارے امور کو بیان کیا ہے، کن کن چیزوں سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ یہاں پر مصنف نے جس کتاب سے ہم درس دے رہے ہیں 9 پوائنٹس کو بیان کیا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر مصنف نے پہلی چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی کا تو آپ اقرار کرتے ہیں نا، کلمے میں کیا اقرار کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا جز یہی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ آپ عہد کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ عہد کرنے کے ساتھ آپ شرک کریں تو آپ نے عہد توڑ دیا، اب آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کی عبادت میں اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ بہت بھاری گناہ ہے، اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، چانس ہے، بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لے تو اللہ رب العالمین کی مرضی اور چاہت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ مواخذہ کرنا چاہے تو حق ہے اسے۔ انسان گناہ کیا ہے تو اللہ کو حق ہے سزا دے، لیکن اگر اللہ
اپنی شان کریمی دکھائے، اپنے شان فضل دکھائے، اپنی رحمت دکھائے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ نے بتا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو اسے معاف کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بھاری گناہ کرتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھاری بدتمیزی کرے، ہمارے ساتھ کوئی بھاری گستاخی کرے، ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرے، ہم انسان نہیں بخشتے، ہم تو ادنا چیز پر گرفت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، معمولی سی زیادتی کرے، ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم اٹیک کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بدلہ لیتے ہیں جتنی زیادتی ہمارے اوپر کسی نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ زیادتی کیا، اللہ تو بہت معاف کرتا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کو نہیں معاف کرے گا۔ اس بات کو سمجھ لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر مسلمان ہو کر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر کون سمجھے گا؟ جو اسلام میں آیا ہی نہیں ہے وہ سمجھے گا کہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں شرک کرے وہ آدمی اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں ہے۔ شرک کرنا ایسا جرم ہے، ایسی برائی ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ بھی شرک ہے، مزارات کے لیے ذبح کرنا، ذبیحہ پیش کرنا، جنات کے لیے ذبیحہ پیش کرنا یہ بھی شرک ہے۔ شرک کے بہت سارے اعمال ہیں، یہاں خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں خالص ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یعنی وہ دوسرا معاملہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائے، واسطہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی واسطہ بناتا ہے، نہیں اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہونا چاہیے، اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس بیچ میں واسطہ ہونا چاہیے، اللہ اور بندہ، اس بیچ میں کسی کو رکھنا ہے، ولی کو، شہید کو، پیر کو، غوث کو، خواجہ کو، کسی کو واسطہ بنانا ہے اور اس کو پکارنا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے، اس واسطے کو پکاریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، اس کے لیے قربانی دیں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس سے دعا مانگیں گے۔ تو یہ جو واسطہ لگا رہے ہیں، ایسا واسطہ لگانے والا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ واسطہ ہی کو پکارنے لگے، اللہ کو نہ پکارے، واسطہ ہی کو پکارے، جبکہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، سارے انبیاء نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اللہ کی مخلوق، انسان کو ابھی رہنے دیں، جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے، چیونٹی ہے، درچرند ہے، پرند ہے، زمین کے نیچے کی مخلوق ہے، زمین کے اوپر والی مخلوق ہے، آسمان کی مخلوق ہے، ہواؤں اور فضاؤں کی مخلوق ہے، یہ مخلوق کس کو پکار رہی ہے؟ ولیوں کو، پیروں کو۔ لاکھوں کروڑوں مخلوق اللہ کو پکار رہی ہے، ایک انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اتنی لاکھوں کروڑوں مخلوق اللہ کو پکار رہی ہے، اور ہم انسان عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پہ ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمارے اندر، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کر، وحی بھیج کر، پیغام دے کر، سمجھا کر، ساری تعلیم دے کر بتا دیا، اس کے باوجود نہیں سمجھتے۔ جانوروں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی میسج نہیں آیا، کچھ نہیں بتایا گیا، وہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کو پکار رہی ہے بغیر انبیاء کے، بغیر وحی کے، بغیر رسالت کے۔ ہمارے پاس وحی آ گئی، پیغام آ گیا، قرآن آ گیا، نبی آ گیا، رسول آ گیا، پھر بھی نہیں سمجھتے، بتایا جاتا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کرے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو شخص کافروں اور مشرکوں کے دین کو صحیح قرار دے اور انہیں کافر نہ گردانے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کافروں کے دین کو صحیح سمجھے، کافروں کو کافر نہیں سمجھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تسلیم نہ کرے، اگر وہ آدمی کافر ہے، اگر اس کے کفر میں کوئی شک کر رہا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کے دین کو ہمیں صحیح نہیں سمجھنا ہے، کافر کو کافر سمجھنا ہے،
جو ہمارے دین کو، دین اسلام کو تسلیم نہیں کر رہا ہے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرتا نہیں یہ کافر نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہے، تو وہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جائے گا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرے، آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کا انکار کرے، ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، اس کو کافر کہیں گے. اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ بھی انسان اسی جیسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ ہے. اس لیے اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ تیسری چیز. چوتھا معاملہ جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اور اس دین سے بہتر کوئی دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو فیصلہ دیا ہے، کسی کا فیصلہ نبی کے فیصلے اور نبی کے حکم سے بہتر ہے، کسی کا قانون نبی کے قانون سے بہتر ہے. آج ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، عام طور سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جمہوری ملک ہے، اور جو نظام ہے جمہوری ہے، ٹھیک ہے، ہم مان رہے، بادل ناخواستہ اور مجبوری میں مان رہے. اگر کوئی جمہوری تعلیم کو، جمہوری نظام کو اسلام سے بہتر مانے، وہ مسلمان نہیں رہے گا. پچھلے زمانے میں سرمایہ داری نظام تھا، اس کے بعد اشتراکیت کا نظام آیا کہ انسان برابر، سب کی دولت برابر، انسان میں اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے. جس کے پاس 100 روپیہ دوسرے کے پاس بھی 100 روپیہ، کسی کے پاس زیادہ دولت کسی کے پاس کم دولت، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہیگل اور کارل مارکس اور لینن، اسٹالن، بہت سارے لوگ آئے، دنیا میں اشتراکیت کا نظام لایا، برابر ہونا چاہیے، بیلنس برابر. تو اگر کوئی اس نظام کو اچھا کہے، اسلام سے بہتر کہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو کسی کے حکم کو، کسی کے فیصلے کو، کسی کے طریقے کو، کسی کے نظام کو نبی کے فیصلے، نبی کے دین، نبی کے طریقے، نبی کے حکم سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے، وہ آدمی اسلام سے نکل جائے گا. اسی طریقے سے پانچویں چیز، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی چیز سے بغض رکھے یا نفرت رکھے، وہ کافر ہے. چاہے دین اسلام سے نفرت رکھے، دین اسلام کی کسی تعلیم سے نفرت رکھے، وہ انسان کافر ہو جائے گا. حتیٰ کہ وہ دین اسلام پر عمل بھی کیوں نہ کر رہا ہو. یعنی ایک شخص دین اسلام پر عمل کر رہا ہے لیکن دین اسلام کی تعلیم سے، بعض چیز سے وہ نفرت کر رہا ہے، وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا. اور آج کے فتنے والے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بظاہر لگے گا یہ اسلام پہ چلنے والا ہے، مسلمانوں میں اس کی گنتی ہوتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چھٹی چیز، جو شخص اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا، اس کے ثواب کا، اس کی سزا کا، نبی کی کسی سنت کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. جیسے آج کل آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوں گے، بہت سارے غیر مسلم 72 حور کو لے کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نادانستہ طور پہ کچھ مسلمان بھی اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، رے یہ بھی تو ہم کو بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو یہاں پہ یہ مسئلہ بتا دوں، دین اسلام میں جو کچھ آیا ہے قرآن و حدیث سے اگر ثابت ہے تو وہ برحق ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی شک نہیں کیا جائے گا. اگر آپ شک کرتے ہیں تو بھی مسلمان نہیں، مذاق اڑاتے ہیں تو بھی مسلمان نہیں. تو اس مسئلے میں آپ کو بتا دوں کہ 72 حور کا جو معاملہ ہے، وہ معاملہ یہ ہے شہیدوں کے ساتھ. سارے جنتی کا جو معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے. بخاری کے اندر، مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک جنتی کو کم از کم 2 حور ملے گی. دنیا کی جو ہے بیوی کے علاوہ کم از کم جو ہے 2 حور ہر جنتی کو ملیں گی. لیکن مقام اور درجہ بلند ہوگا تو مزید اور بھی مل سکتی ہے. اور شہید کا معاملہ الگ ہے. شہید کے لیے ترمذی کے اندر حدیث ہے 1663 نمبر کی، یہ صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک شہیدوں کے 6 انعامات ہیں. شہیدوں کے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے دنیا ہی میں. یہ شہیدوں کا مقام ہے. اور ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، دنیا میں ان کو اپنا محل دکھایا گیا. آپ جانتے ہیں کیا نام ان کا؟ فرعون کی بیوی ہے. فرعون کی بیوی جب فرعون کے ظلم سے پریشان ہوتی ہیں تو اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے.
اور جنت میں اپنے پاس ایک گھر مجھے دے۔ وفات کے وقت جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا مقام دکھایا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں کسی کو جنت کا وہ مقام دکھا دے۔ تو شہید بھی ان میں سے ایک ہیں کہ ان کو دنیا ہی میں جنت کا وہ مقام جو ہے دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا انعام شہید کا اللہ کی طرف سے حشر کے میدان میں، جو فزع کا دن ہے، گھبراہٹ کا دن ہے، ہر آدمی گھبراہٹ میں ہوگا، لیکن اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ معاف کر دیے رہتے ہیں، تو گھبراہٹ کس چیز کی ہوگی؟ وہ پہلے ہی معاف کر دیے رہتے ہیں، معاف کر دیے گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس جو ہے گھبراہٹ نہیں ہوتی، جبکہ یہ گھبراہٹ کا دن ہوتا ہے، یہ بڑی گھبراہٹ کا دن۔ پانچویں چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عزت کا تاج پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کا ایک یاقوت دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، ایک یاقوت، ایک دانہ، وہ عزت کا اللہ تعالیٰ اسے تاج پہنائے گا۔ اور چھٹی چیز ہے یہی، 72 حور اللہ تعالیٰ شہید کو عطا کرے گا، ہر شہید کو 72 حوریں عطا کرے گا، اور 70 ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے رشتہ داروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، 70 لوگوں کے حق میں۔ تو یہ شہید کے فضائل ہیں۔ تو یہ 72 حوروں کا معاملہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کے اندر کوئی سزا ہے، کوئی نعمت ہے، یا اسلام کی کوئی تعلیم ہے، اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی بہت ساری تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، غیر مسلم کی دیکھا دیکھی یا مسلک کی وجہ سے، تقلید کی وجہ سے مسلمان بھی بعض سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا بغیر تقلید کے اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو ملا ملا کہہ کے اسے چڑھاتے ہیں۔ یہ توہین ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہو جائے تو اسے ملا ملا کہہ کر کے طعنہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی رفع یدین کرنے لگے تو اسے وہاں بڑا کہہ کے طعنہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی زور سے آمین بولے تو اسے طعنہ دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں، اگر آپ علمی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آمین ثابت نہیں ہے یا اونچی آمین کہنے کی دلیل نہیں ہے، مان لیتے ہیں، بحث کے طور پر مان لیتے ہیں آپ کی بات، اس طرح سے آپ زبان سے بول لیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ مذاق اڑاتے ہیں آمین بولنے والوں کا، رفع الیدین کرنے والوں کا، داڑھی رکھنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، حج کر کے اگر کوئی آیا ایک مرتبہ حج کر لیا، اگر اللہ نے دوبارہ توفیق دے دی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کوئی علمی مسئلہ ہے، علمی انداز میں بیان کریں، دین کا مذاق نہیں اڑائیں۔ آپ کو اگر ابھی تک کسی معاملے میں سچائی کا علم نہیں ہوا ہے، حقیقت معلوم نہیں ہوئی ہے، تو آپ توقف اختیار کریں، ٹھہرے رہیں، دلیل کی تلاش کریں، تحقیق کریں، معلومات حاصل کریں، لیکن دین کا مذاق نہیں اڑائیں، کسی بھی تعلیم کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو یہ چھٹی چیز بیان کر رہا تھا۔ ساتویں چیز ہے جادو۔ اسلام میں جادو سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، اسی لیے جادوگر کا حکم کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ جیسے اسلام سے کوئی پلٹ جائے اس کا فنش کر دو، جو عہد کیا توڑ دیا، غداری کیا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسلام میں کوئی جادو سیکھتا ہے، جادوگر ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ تو جادو کوئی کرتا ہے، جادو سیکھتا ہے، جادو کا عمل کرتا ہے، وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی گردن ماری جاتی ہے۔ ساتویں چیز۔ اور آٹھویں چیز ہے، اس میں یہ بھی آپ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ میاں بیوی میں جادو کے ذریعے محبت کرتے ہیں، جادو کر کے محبت ڈالتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان جو ہے جادو کے ذریعے جدائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اچھا کام نہیں ہے۔ جادو کے ذریعے اگر وہ کر رہا ہے تو وہ کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جا رہا ہے جو بندہ۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے میاں بیوی والے بھی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، بھائی بیوی میں محبت پیدا کر دو، بیوی میں جو ہے نفرت پیدا کر دو۔ ایسا کام کرنے کے لیے جادو کا سہارا نہیں لیں گے۔ آپ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، علماء سے پوچھیں بھائی اس کا کیا طریقہ ہے، دینی رہنمائی حاصل کریں اس کا کیا طریقہ ہے۔ لیکن جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا، یا میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا، یا کسی بھی انسان کے درمیان جو ہے جدائی اور محبت کا کام جادو کے ذریعے کرنا، یہ کفر ہے۔ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
یہ 7ویں چیز تھی۔ 8ویں چیز ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو شریعت محمد کی اتباع سے باہر نکلنا اور اس کی پابندی سے آزاد رہنا جائز ہے تو یہ کفر ہے، اس سے اسلام جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسا کہ غالی صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو وظیفہ کر کے، ذکر کر کے، یہ کچھ عمل کر کے اس درجہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب اسلام فالو کرنے کی ضرورت نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ نہیں، ہم جو ہے صوفی سلاٹ ہو گئے، بڑے مقام پر پہنچ گئے، اب ہمیں نماز روزہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا ایسا جو مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی اذان ہو رہی ہے نماز پڑھنا، ارے ہم سے اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دیا۔ تو یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی سے نماز نہیں معاف کیا۔ بیمار سے نماز معاف نہیں ہے، مجبور سے نماز معاف نہیں ہے، غریب سے نماز معاف نہیں، یتیم سے نماز معاف نہیں، مالدار سے نماز معاف نہیں، عورت سے نماز معاف نہیں، مرد سے نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ نماز نہیں معاف کی، معافی ہوتی ہے جب تک بچپنا ہوتا ہے، بالغ ہو گئے اب نماز فرض ہو گئی ہے، جب تک موت نہیں آتی نماز آپ کے اوپر فرض رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کو شریعت سے نکل کر زندگی گزارنے کا حق ہے، ایسا کر سکتا ہے، تو ایسا سوچنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ 8ویں چیز تھی۔ 9ویں چیز ہے اللہ کے دین سے اس طرح سے روگردانی کرنا کہ نہ اسے سیکھتے ہیں نہ اس پر آپ عمل کرتے ہیں، تو اس سے بھی انسان اسلام سے نکل جائے گا۔ اسلام مذہب یا اسلام جو دین ہے وہ پریکٹیکل ہے، عملی چیز ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ صرف آپ نے زبان سے کلمہ کہہ لیا، اسلام یہ ہے کہ جو آپ اقرار کر رہے ہیں اب آپ اس پر چل کر دکھائیں۔ کلمے میں تینوں چیز داخل ہے، آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور پورے جسم سے اس کلمے پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ کلمہ ہے، کلمے کی یہ حقیقت ہے، یہ اصلیت ہے، یہی سچائی ہے۔ لیکن اگر آپ کلمہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لیکن نہ آپ اسے سیکھ رہے ہیں نہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس عمل سے، اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اسلام سے نکل گئے، کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، عملی دین ہے، اس لیے اس پر عمل کریں گے تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں یا ہم سچے مسلمان ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلام سے نکالنے والے 9 امور تھے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے کتنی چیزیں آ گئی؟ اسلام میں داخل ہونے والی چیز ہم نے آپ کو بتایا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کا میں نے معنی بھی بتایا، اس کی شرطیں بھی بتا دی، اور کیوں اس کلمے کی بنیاد پر کچھ لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں۔ کلمے کی جو مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے، جو عہد کر رہا ہوتا ہے اس عہد کی پابندی نہیں کرتا، تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ابھی ہم نے جو کچھ بتایا ہے، جو صحیح باتیں میری زبان سے نکلی ہے، اس صحیح بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ مسلمانوں میں جو اتنی بڑی تعداد ہے، کلمہ کو اقرار کرنے والے بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن کلمے کا پہلا جز دیکھیں بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، بہت سارے لوگ اس دوسرے جز کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان کہلانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت سارے ان کے اعمال ایسے ہیں جو اسلام سے نکالنے والے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ دین کو ہم حاصل کریں، اور جو کچھ حق بات ہم تک پہنچے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی سوال؟ جی جی، ایک چیز تو ماننا پڑے گا کہ یعنی کچھ حیثیت سے، جیسے امریکہ میں جائیے آپ، وہاں پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کی سیلری وہی ہوگی جتنی امریکی کی، اگر ایک ہی پوسٹ ہے، اس پوسٹ پر ایک پاکستان کا انڈیا کا ہے، اسی پوسٹ پر ایک امریکی ہے، تو سب کی تنخواہ، سب کی سیلری برابر ہوگی۔ پھر ان لوگوں کا اخلاق بھی ملتا جلتا، یعنی مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں جیسے ملتے جلتے اچھے ہیں، لیکن یہ اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ اچھا اخلاق، بہت اچھا ہندو ہیں، بہت اخلاق والے ہیں، بہت ملنے والے ہیں، بہت جو ہے مسکرا کے ملتے ہیں لوگوں سے، لیکن آپ کے پاس توحید نہیں ہے، تو یہ اچھائی مار دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ کافروں کے یہ اعمال، وہ نیکیاں، یہ نیکیاں، اللہ تعالیٰ سب مٹی دھول بنا کر اڑا دے گا۔ تو اصل چیز ہوتی ہے توحید۔ ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق کے معاملے میں بھی جو ہماری کمزوری ہے، ماننا پڑے گا کہ مسلمان آج اخلاق کے معاملے میں ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اخلاقی معاملے میں ہم بہت تنزلی کے شکار ہیں، اور اخلاق کا معاملہ بہت عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جتنا اخلاق میں اونچا ہوگا میرے نزدیک اتنا ہی قریب ہوگا۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی قدروں کو مکمل کروں۔ اخلاق کی جو قدریں ہیں، اخلاق کی جو تعلیمیں، میں انہی کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ تو اخلاق کے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند معیار پہ تھے۔ تو ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ ہی کی تقلید ہمیں کرنی چاہیے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ جیسا ہمیں اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر توحید ہے تو، لیکن شرک ہے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ جی نہیں اس کو نہیں ایسا بولنے سے نہیں، ایسا تو کمپریزن کر رہے ہیں، اپنی خرابی کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے پاس خرابی ہے، مسلمان اخلاقی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں حقیقت میں۔ جی نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں آپ، 3 چیزوں کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ وسیلہ میں وہ تو واسطہ بنانا ایک الگ چیز ہے، وسیلہ بنانا ایک الگ چیز ہے۔ 3 چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے کہ ایک اللہ کے جو نام ہیں، اسماء ہیں، اللہ کے صفات ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کا وسیلہ پکاریں گے، یا رحمان ہمیں معاف کر دے، تو یہ وسیلہ بنانا ہوا، اللہ کے نام کا وسیلہ، یہ جائز ہے۔ ایک ہے عمل کا وسیلہ، نیک عمل کا، کہ اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا، آپ نے آج تک کبھی شرک نہیں کیا، آپ نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ سے مانگا نہیں، یہ بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے اس کا واسطہ لگا سکتے ہیں، اللہ میں نے تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگا، اے اللہ میں اس نیکی کا تجھ سے واسطہ لگاتا ہوں، تو میری دعا قبول کر لے، میری پریشانی دور کر لے، مجھے اولاد دے، میری بگڑی بنا دے، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ اور وسیلہ کی تیسری قسم ہے کہ ایک انسان زندہ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک ہے، کوئی متقی ہے، آپ ان سے کہیں بھائی میرے لیے دعا کر دیں، جو زندہ ہے، مردہ نہیں، جو زندہ ہے آپ ان سے کہیں، جیسے کوئی لوگ حج پہ جا رہے ہیں، کوئی مکہ جا رہے ہیں، کوئی سفر میں جا رہے ہیں، یا لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا، تو یہ جائز ہے، زندہ آدمی سے دعا کرنے کے لیے کہنا یہ جائز ہے، لیکن مردوں سے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم پکاریں گے تو اللہ کو، وہ بھی آدمی پکارے گا، وہ بھی اللہ ہی سے ڈائریکٹ پکارے گا۔ جی 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 دیکھیے، ہر اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیں حکم دیا ہے نا، طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، تو وہ پکڑا جائے گا۔ ہمیں علماء کی بات نہیں ماننی، ہمارے گھر میں قرآن ہے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی لیے نازل کیا، اس قرآن کو اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ قرآن بتاتے ہیں اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ کسی پیر اور خواجہ کی بات ہے، تو انسان پکڑا جائے گا۔ جب قرآن ہے، مسلمان ہے، سب چیز ہر کام میں اپنا دماغ لگا رہا ہے، بازار جائے گا ٹماٹر اچھا والا خریدے گا، مٹن اچھا والا خریدے گا، سبزی اچھا والا خریدے گا، کپڑا اچھا والا خریدے گا، دین کے معاملے میں جو مولانا نے کہہ دیا مان دیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو عقل دیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو اتنا لیول دیا ہے کہ دین کو سمجھ سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، پھر پیغمبر بھی بھیجا، پیغمبر بھیجنے کے بعد یہ کام علماء کے ذمہ لگایا۔ تو اب ہم اسلام مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے ہیں، اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں ہم سے اللہ پوچھے گا، ہمارے مولوی سے نہیں پوچھے گا۔ اس لیے اگر کوئی خطا کر رہا ہے، مولوی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہا ہے، اس کی بھی غلطی ہے، مولوی کی بھی غلطی ہے، وہ جو غلط بتا رہا ہے، لیکن جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آنکھ بند کر کے آنکھ کھول نہیں رہا ہے، تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ جی یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، اب ہمیں اس مسئلے کی گہرائی اور اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں یزید بادشاہ ہے، لیکن ہمیں اتنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی تاریخی صحیح سچی روایت نہیں ہے جس میں یزید نے یہ کہا ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے لاؤ، ایسی کوئی تاریخی روایت نہیں ہے۔
تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کے بارے میں اللہ نہ دنیا میں ہم سے پوچھے گا، نہ قبر میں ہم سے پوچھے گا، نہ آخرت میں ہم سے پوچھے گا تم نے ایسے بارے میں کیا علم لیا، تم نے ایسے بارے میں کیا معلومات لی۔ لوگ جھگڑ رہے ہیں، اس کے معاملے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہم سکوت کہاں اختیار کرتے ہیں، صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی نا، جنگ جمل ہوئی نا، جنگ صفین ہوئی نا، کتنے سارے صحابی کو قتل کر رہے ہیں، اس معاملے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ خاموشی۔ تو یہاں بھی ہم کسی کو لعن و طعن نہ کریں، اگر انجانے میں کسی کو لعن و طعن کر رہے ہیں تو گرفت تو ہوگی نا اللہ کے یہاں۔ جو مجرم نہیں، اگر آج ہم لعن و طعن کر رہے ہیں، مجرم بنا کے بیٹھ رہے ہیں، فیصلہ تو آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، باقاعدہ ثبوت نہیں ہمارے پاس ہے، لیکن اتنا ہمیں ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا آتھینٹک نہ کوئی قول ہے، نہ حکم ہے، نہ آرڈر ہے۔ یزید نے کہا کہ اس کا سر قلم کر کے لاؤ، تو ہم اگر کہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم گالی دیں۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، شیعہ لوگوں نے مسلمانوں کو سکھایا اور ولغلایا، اس کو گالی دو، اس کو گالی دو۔ ہمیں توقف اختیار کرنا چاہیے، آپ اچھا نہ بولیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ یزید کو آپ بولیں بہت اچھا آدمی تھا، بہت رحم دل تھا، بہت نیک تھا، بہت صالح، نہیں بولیں۔ اس معاملے میں توقف اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یہی سب سے بہتر معاملہ ہے، کیونکہ اس معاملے میں ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ جی کیا؟ نہیں، کسی کے صدقے طفیل، نہ نبی کا وسیلہ، نہ انبیاء کا وسیلہ، نہ شہید کا وسیلہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، جیسے ابھی آپ کو مثال دیا تھا، میں بیان کر رہا تھا کہ پوری دنیا کی مخلوق اللہ سے بغیر وسیلے کے مانگ رہی، نہ ان میں کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بابا ہے، ڈائریکٹ چونٹی مانگ رہی ہے، ڈائریکٹ جو ہے جانور مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ فرشتے مانگ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور ہم انسان میں پیغمبر بھی آیا، کتاب بھی آئی، وحی بھی آیا، رسالت بھی آئی، سارا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو ہم پکاریں گے۔ جیسے نبی نے پوری زندگی نبی ہی کا دین مانتے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی مانگا اللہ سے مانگا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی جو ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی پیر نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی رہبر نہیں، آپ نے اللہ کو پکارا ڈائریکٹ۔ تو آپ نے جو کیا ہے، جس انداز میں کیا، وہی دیکھیں گے۔ بدر کی لڑائی کتنی بھیانک لڑائی تھی، مسلمان بہت چھوٹے 313 اور کافروں کی تعداد بہت ہزاروں کی تعداد میں، ہتھیار جیسے آج اسرائیل ہے، یہودی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف حماس ہے، کم لوگ ہیں، ٹیکنالوجی بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، دوسری طرف یہودی ہے۔ سیم وہی بدر کا معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ یہ مسلمان بہت قلیل تعداد میں اگر آج مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا، ان مسلمانوں کو فتح دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر جیسی پریشانی اور سخت مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارا ہے، تو ہم اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کو مصیبت ہو یا آسانی ہو اللہ رب العالمین کو پکاریں، کوئی وسیلہ نہیں۔ جی جی نہیں، کوئی مرحوم کے لیے بھی اپنے لیے بھی ڈائریکٹ اپنے لیے دعا کریں، مرحوم کے لیے دعا کریں، میت کہیں، مرحوم نہیں کرنا۔ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے بخشے بخشائے، معاف کیے ہوئے، تو ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ بخشے بخشائے ہیں، ہم میت کہیں، رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں، جو گزر گئے رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، تو بغیر وسیلے کے ان کے حق میں دعا کریں گے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کو گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس طریقے سے بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ دعا کریں گے اللہ سے۔ جی جی دیکھیں، جہاں نبی یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھنا چاہیے، صحیح حدیث کے اندر ہے، وہ آدمی بخیل ہے کہ جب میرا نام ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ لیکن درود ہر جگہ نہیں پڑھیں گے، جیسے نماز میں بھی آپ جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اذان میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ہر جگہ نہیں پڑھنا ہے۔ اذان کے وقت میں، جب اذان کے دوران، جب گفتگو ہو رہی ہے، حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا چرچا چل رہا ہے، عام موقع ہیں، ان موقع میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نماز کے دوران بھی نبی کا نام آ جاتا ہے، تو نماز کے دوران پھر آپ جو ہے درود پڑھنے لگیں نماز میں، جبکہ جتنا اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو عام موقع پر جب نبی کا نام آ جائے تو ہم نبی پر درود پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی خاص موقع ہے تو اس موقع سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔
جیسے اذان میں نبی کا نام آ رہا ہے اتنا ہی ثابت ہے، اتنا ہی پڑھنا چاہیے. جی نہیں، یہ غلط ہے، ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا ہے، ایسی کسی سنت سے ثابت نہیں ہے. کہ خاص موقع ہے اذان کا، تو خاص موقع پر جو سنت ثابت ہے وہی کرنا چاہیے. اور ایک عام موقع ہے، عام موقع سے نبی کا نام آ رہا ہے تو نبی کا نام جو ہے درود پڑھنا چاہیے. جیسے میں نے کہا نا، نبی کا نام تو نماز میں بھی آتا ہے، تو نماز میں بھی درود پڑھنے لگیں گے تو نہیں ہوگا صحیح، کیونکہ نماز نماز ہے، اس میں اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا حدیث میں آیا ہے، جتنا ثابت ہے. جی 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 نہیں نہیں، ایک ساتھ اجتماعی شکل میں جو دعا کی جاتی ہے میت کے گھر پہ جا کر کے، اس میں دو غلطیاں ہیں. میت کے نام پہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں دو غلطی. ایک یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھک بناتے ہیں، یہ غلط ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسا جو ہے اجتماعی طور پہ گھر میں بیٹھنا یہ نیاحہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیاحہ یعنی چیخ پکار جاہلیت کے کاموں میں سے اس سے منع کیا ہے. میت کے گھر میں جائیں، انفرادی طور پہ جائیں، گروپ بنا کر کے، ڈیٹ بنا کر کے اور جماعت بنا کر کے نہیں جائیں. ایک تو شکل یہ ہے جماعت بنا کر، اتفاقی طور پہ ہم بھی چلے گئے اور بھی آگے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سوچ سمجھ کر کے گھر والے ٹائم دے نہیں اس ٹائم میں آنا ہے، یا دوسرے لوگ آ رہے ہیں اس ٹائم میں، تو وہ جو ہے صحیح نہیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز، گھر میں بیٹھ کر کے سب لوگ ایک ساتھ جو ہے دعا مانگیں اجتماعی طور پر، یہ ثابت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا دے سکتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے دعا دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی پکار سن رہا ہے. اس کے لیے جو ہے گھر جانا، اس کے لیے اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھانا اور پھر اجتماعی صورت میں دعا مانگنے کی دلیل ہی نہیں ہے. ہم اگر میت کسی کے گھر میں ہو گیا ہے، اس کے گھر میں جا کر کے ہم دعا دے سکتے ہیں انفرادی طور پر، اکیلے، چاہے ہاتھ اٹھائیں تب ہی یا بغیر ہاتھ اٹھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے یہاں بس ایک شکل بنا دی گئی، دعا یہی ہے، ایک ساتھ مل کر کے ہاتھ اٹھا کر کے. اور اگر زبان سے کچھ دعا دیتے ہیں تو اس کو دعا ہی نہیں مانی جاتی. اگر کسی کے گھر پہ گئے اور دعا دے کے چلے گئے، ہاتھ نہیں اٹھائے، شریک نہیں ہوتے، یہ بندہ تو جو ہے کیسا بندہ ہے، اس نے تو دعا ہی نہیں کی. تو ہمارے یہاں دعا کو ایک شکل دے دی گئی ہے، یہی دعا شکل ہے، جبکہ وہ ہے دعا دل سے. اگر آپ کچھ بول رہے ہیں، زبان پہ بھی وہ لفظ نہیں آ رہا ہے، دل سے دعا دیں اللہ فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی بھی آواز کو سن رہا ہے، تو وہ بھی دعا ہے. جی جی کون میت پہ کھانا کھلاتے ہیں؟ مندی بھی کھلاتے ہیں کہیں؟ ہم کو بھی بتائے مندی کے تو ہم دل دادے، ہم تو 15 سال سے یہاں کہیں مندی نہیں ملی. میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے صدقہ و خیرات، لیکن اگر اس میں کوئی رسم انجام دی جائے، تیجا جیسے 3 دن کا ہوتا ہے، یا 13واں کیا جائے یا 40واں کیا جائے، تو یہ بدعت ہے. لیکن بغیر رسم کے میت کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں، میت کی طرف سے فقیر اور مسکین میں پیسہ تقسیم کرتے ہیں، یہ جائز ہے. ہاں، لیکن کوئی رسم فالو نہیں کرنا چاہیے. جی نہیں تو غلط ہے یہ. اگر 3 دن خاص جو ہے میت کی طرف سے، تو ایک رسم بنائی گئی تھی، سعودی کریں اور کوئی غیر سعودی کریں، یہ دین نہیں ہے، بدعت اس کو کہیں گے. جی 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 تو میت کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ جو ہے یوں ہی جو ہے کھلاتے ہوں گے. یہاں پر رسم و رواج تو عام طور سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے رسم کی شکل میں تو یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں. ہم اس کی جی 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 تعزیت کے لیے آتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے ہیں. جی 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 وہ تو ضیافت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ میت کے. ہاں جی 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 وہی میں اس میں اضافہ کر دوں کہ یہاں پر جو ہے 3 دن تک یا کوئی ایک ہی دن ٹینٹ لگاتا ہے. عام طور سے سعودی صرف 1 دن ٹینٹ لگاتا ہے، اور اس میں چائے گہوا جو ہے وہ ضیافت کے طور پہ میت کی طرف سے نہیں ہوتا ہے.